جی عرل صاحب، یہ ایک تو گندم کی پیداوار کہہ رہے ہیں 11% کم، یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، وزارت خزانہ۔ $1 ارب کی گندم منگوانی پڑے گی۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یوکرین اور دوسرے ملکوں سے جو منگوائی تھی ان کی حالت بڑی خراب تھی، خراب گندم منگوا لی تھی۔ تو یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر آپ اس ملک کو خوشحال کرنا ہے، اگر آپ نے پاکستان کو خوشحال کرنا ہے تو آپ کو کسان کو خوشحال کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے کسان کا استحصال کرنا ہے تو یہ پاکستان کے استحصال کے مترادف ہوگا۔ معیشت جو ہے پاکستان کی وہ زراعت سے جڑی ہے۔ زراعت جو ہے اس معیشت پاکستان کی وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 2024 میں جب جو کسان کی گندم تیار تھی اس وقت آپ نے 400 ملین جو ہے ارب روپے کی جو ہے گندم امپورٹ کر کے، اور اس میں اپنے بہت سارے آپ نے ٹیکے لگائے اور کسان کو برباد کر دیا، ان کی گندم جو ہے وہ آپ نے خراب کر دی۔ آپ نے اور اس وقت بھی ان کے پاس جو ہے 150 ارب کی گندم جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے گوداموں میں، اور کسان بیچارے کے پاس علیحدہ گندم خراب ہو چکی ہے۔ کسان جو ہے وہ آپ کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کیا کرتا ہے؟ جو زراعت ہے وہ سب سے اہم سیکٹر ہے اس ملک کا معیشت کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 23% جو ہے معیشت میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، 23% جو ہے ٹوٹل جو اکانومی ہے ملک کی اس میں، اور 34% جو ہے امپلائمنٹ دیتا ہے۔ جتنی بھی امپلائمنٹ ہے پاکستان کی اس میں صرف جو زراعت سے وابستہ امپلائمنٹ ہے وہ 34% ہے۔ اور آپ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی میں سب سے جو اہم کردار ہوتا ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ کا ہوتا ہے، آپ کی برآمدات کا ہوتا ہے۔ اور 70% جو آپ کی برآمدات ہیں وہ آپ کی زراعت سے جڑی ہوئی ہیں، اور زراعت کو آپ نے برباد کر دیا ہے، کسان بیچارے کو آپ نے بالکل برباد کر دیا ہے۔ گنا پچھلے دنوں جو کسان نے اگایا تھا وہ گنا جو ہے کسان کے لیے بیچارہ گناہ کبیرہ بن گیا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ کسانوں کا گنا جو ہے وہ لیا ہی نہیں گیا تھا، اور اگر لیا گیا تھا پچھلے سال سے کم ریٹ پہ لیا گیا تھا۔ یہ سوری ہم یہ بڑے سالوں سے دیکھتے ہیں، کسی ایک حکمران کا وتیرہ نہیں ہے، یہ چلن ہے تمام حکمرانوں کا، کیونکہ گنا جو ہے یا شوگر ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا گندم ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، بعد میں یہاں پہ قحط کہہ لیجئے یا پھر ان کا شارٹ فال ہو جاتا ہے، پھر امپورٹ کیا جاتا ہے اور مہنگے داموں بھیجا جاتا ہے۔ یہ پالیسی میکرز کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب، ہم بڑے دلچسپ لوگ ہیں۔ ہم جب پوری دنیا جو ہے آئی ٹی پڑھا رہی تھی، ہم معاشرتی علوم پڑھا رہے تھے اس قوم کو، تو جب پوری دنیا جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہی تھی اور ہم اس وقت جو ہے جہاد کر رہے تھے، معاشرتی علوم بھی ڈسٹارٹڈ، اور ہم اس وقت جہاد کر رہے تھے۔ اور دیکھیں اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زراعت سے وابستہ یہ ملک ہے، یہ کسان سے وابستہ ملک ہے، اور ہم جو ہے اپنی زرعی زمین جو ہے ہماری سرسبز زمین جو ہے اس کے اوپر ہم سوسائٹیاں بنا رہے ہیں اور زراعت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ہم نے اور آپ دیکھ لیں کہ جو بنجر زمین ہے جو بھاولپور میں ہے وہاں جا کے آپ اتنے زیادہ آپ سرمایہ لگا رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ قابل کاشت بنا رہے ہیں، بجائے کہ جو آلریڈی آپ کے پاس ایک زراعت ہے آپ کسانوں کو کیوں نہیں سبسڈی دے رہے؟ کسان بیچارہ جو ہے آپ نے کہا کہ پچھلے سال جو انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 4000 جو قیمت مقرر کی تھی گندم کی، لیکن 2200 سے اوپر کسی نے نہیں لی، اور اس وقت بھی جو ہے بیچارے کسانوں کی گندم جو ہے وہ بالکل 2000 من تک بیچاروں نے بیچی، جی پھینک کے بیچی۔ بالکل میں سمجھتا ہوں تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ اگر آپ نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنی زراعت لیکن اس میں مذہب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ یہ جو کسان تھے جو گندم کے میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار۔ کیا سر عملی طور پہ پروٹیسٹ ہوا؟ آپ نے مال روڈ پہ آئے، پنجاب میں ہوا، سندھ میں ہوا، ہر جگہ پہ ہوا۔ میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار۔ یہاں پہ تو آپ نے جائز حقوق کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتا، احتجاج نہیں کر سکتا۔ عملی طور پہ ماشاءاللہ اس ملک میں نافذ ہے، ڈکلیئر نہیں ہے لیکن کاشف صاحب نافذ ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں حل صاحب، آپ کی اپنی اوپینین ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی ریاست میں اپنے رائٹس کو مانگنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو ریاستی جبر کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مذمت کرنی پڑتی ہے، لیکن کہیں بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں جمہوریت میں
آج کل بدقسمتی ہم کہتے ہیں جی جمہوریت ہے، پہلے جو ڈکٹیٹر کرتا تھا وردی پہن کے وہی آج سیاستدان کر میں رہے چاہوں گا ہیں کہ پارلیمنٹ کا سہارا لے اس کے۔ پروگرام کے اینڈ میں کیونکہ مظہر بھی ٹیچ بھی کرتے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی بڑے مطلب صاحب علم ہیں، تو جمہوریت کی ایک 2 منٹ کے لیے ہم ڈیفینیشن پہ بھی غور کر لیں گے۔ حنظلہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پوزیشن ہے اس وقت پاکستان جو ہے، میرے دونوں فاضل دوستوں نے کہا کہ پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن میں ان سے اختلاف کرتا ہوں احترام کے ساتھ، کیونکہ کبھی کسی زمانے میں زرعی تھا، اب تو ہم زرعی نہیں ہیں۔ زرعی ملک تو وہ ہوتا ہے کہ یوکرین میں دیکھیں جنگ لگی ہوئی ہے پچھلے 3 سال سے، لیکن ان کی جو زرعی چیزیں ہیں وہ ابھی بھی ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں، اور اچھی ان کی جو ہے کلٹیویشن ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے۔ آپ کا ٹیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے گندم اس لیے نہیں خریدی کیونکہ ہمارے پاس گندم بہت زیادہ تھی۔ اچھا، وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ ہم نے امپورٹ کر لی تھی بہت زیادہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہم اپنے کسان کو ہم نے ذلیل کیا، اس کی 4000 کے امدادی قیمت کا اعلان اچھا، یہ بھی ویورز کو بتا دیجئے کہ مجبوری میں کی تھی کہ شوقیہ کی تھی؟ نہیں، ہم نے پہلے یہ ٹیکہ لگانے کے لیے کی تھی، پورا ہوا ہم نے کھڑا، میں ڈاکومنٹڈ بات کروں گا، جی۔ ہم نے پورا ہوا کھڑا کیا کہ گندم کی قلت ہے، گندم کی قلت ہے، گندم کی قلت ہے، اور وہ قلت دور کرنے کے لیے کہ وہ کو کہا کہ ہمیں وہاں نہیں کی بات، یہ نہیں فائدہ نہیں کہ اب کس کا کمیشن ہے اور کتنا کمیشن ہے۔ حکومت یہ جواب دے کہ یہ جو $1 ارب جس کے لیے آپ در در پہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، جس کے لیے آپ IMF کے آگے اور دیگر دوست ملکوں کے آگے آپ ترلے کر رہے ہیں، اس $1 ارب کی آپ گندم منگوا رہے ہیں اور اپنے کسان کو آپ فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چینی کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی تو چینی کے اعتبار سے مجھے بتائیں، وزیر اعظم صاحب ابھی 3 مہینے پہلے جب چینی والوں کو یہ اجازت دے رہے تھے کہ آپ چینی ایکسپورٹ کر لیں، اور اس ایکسپورٹ کی وقت ان سے یہ گارنٹی لی جا رہی تھی کہ چینی مہنگی نہیں ہوگی، اور اب وہ گارنٹی کدھر ہے؟ اب وہ چینی پھر سے کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ تو یہ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جب آپ کو لگے کہ آپ کا کسان تو آپ کو تو اس کو تو آپ کمزور کریں، اس کو تو اتنا ذلیل کریں، اور حکومت ایسی ہو جس کو عوام کی فکر نہ ہو، کیونکہ وہ عوام کے ووٹوں سے تو آئی نہیں ہے، اور عوام کے ووٹوں کی اس کو اتنی کچھ چندہ فکر نہیں کہ وہ خیال کرے کہ اگلی دفعہ بھی ملنے ہیں، اور وہ اس قسم کے معاملات میں جب ملوث ہو تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک کا شہری یا اس ملک کا کسان اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو یہ میرا مطالبہ بھی ہے بطور مرکزی مسلم لیگ کے رہنما کے کہ آپ پہلے تو یہ تعین کر لیں کہ کیا گندم ہمارے پاس کم ہے یا زیادہ ہے۔ 1 مہینے کے اندر آپ کی سٹیٹمنٹس بدل رہی ہیں، اور اس کا تعین کرنے کے بعد ان ذمہ داروں کا بھی تعین کر لیں جو یہ غلط رپورٹیں آپ کو دے رہے ہیں، کبھی آپ پالیسی صحیح کر رہے ہیں، کبھی غلط کر رہے ہیں۔ مگر یہ جو مختصر سا جواب دے دیجئے، جو حنظلہ نے کہا ہے کہ اب امدادی قیمت بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں لیں گے، ہم گندم بائی نہیں کریں گے، اور یہ جو شفٹ آیا ہے 180 ڈگری سے کہ $1 ارب کی جو ہے گندم امپورٹ بھی کی جائے گی، تو پھر آپ کی پالیسیز کیا ہوئیں؟ آپ اپنا ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، گو کہ ہم اس طریقے سے اب زرعی ملک نہیں رہ گئے ہیں، لیکن آپ ان کا اور بھی میرے خیال میں معاشی دیوالیہ نکالنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو حنظلہ نے بات کی ہے نا، دیکھیں میں اس کی مطلب جو ہے نا وہ تائید اس وجہ سے نہیں کر سکتا یا تصدیق نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی
हुकूमत की तरफ से ये जो बात है ना मीडिया में नहीं आई, अंदर जराए के तौर पे बात नहीं हुई नहीं, है। ये बकायदा डॉक्यूमेंटेड है, और कायमा कमेटी के documented इजलास देखिए, की डॉक्यूमेंटेड है और जिस तरह मीडिया को मेरे जारी हुई बताना है। कि ये बात सामने आई है ना कि ये हम 1 अरब डॉलर की, देखें सबके सामने बात आ गई। अब जब मैं समझता हूँ कि ये हालात हैं तो जो गंदम है इनको पाकिस्तानी जो मतलब जो है ना किसान है उनसे खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि अगर ये इसी मतलब तरह मुफ्ती करें। सर मुझे बता दीजिए जी। कि इस किस्म की नाकस पॉलिसियाँ जिसमें बहुत बड़ा नुकसान होते हैं मुल्क की मईशत का भी और हमारी ज़रूरी लोगों का भी, इनके ऊपर मिसाली सजाएं कब मिलेंगी या मिलनी चाहिए ताकि आगे बढ़ सके, आगे कुछ मतलब हम बेहतर कर सकें। एक तरफ नारा लगाते हैं मईशत को हमने उड़ा दिया और दूसरी तरफ आपकी ये पोजीशन है इंटरनल जो है। सजाएं वाली बातें तो देखें, जब करना ही सारा कुछ इन्होंने है, करता धरता ही ये है और उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी Right. मतलब जो है ना, तो फिर सजाएं वाली तो बात ही नहीं होनी ना। अच्छा चले आगे चलते हैं, लेट्स जी। मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तानी सरमायाकारों की जन्नत बन चुका है और मौजूदा हुकूमत ने मईशत को बेहतरीन कर दिया। एहसन इकबाल का मुख्तसर सा कमेंट करें, आगे चलने टॉपिक्स बहुत अच्छा हैं। देखिए, उसमें ये जो एहसन इकबाल साहब है ना, अपने तौर पे जो चीजें आप मीडिया के सामने आ रही हैं कि मतलब उज़्बेकिस्तान के सदर आ रहे हैं, कभी अपने यूएई के आ रहे हैं और जी, कभी जी। मतलब जो है ना यहाँ से सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, उस हवाले से तो इनका बयान मतलब जो है ना अपनी जगह सही है। लेकिन अमली तौर पे जब हम यहाँ देखेंगे कि सरमायाकारी होती है और उससे मतलब जो है ना वो पाकिस्तानी मईशत पर या पाकिस्तान की जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर पे फर्क पड़ता है। क्या असर पड़ेगा, फिर हम इसको मतलब तायीद करेंगे। फिलहाल तो ये एक पार्टी बातें जो है ही ना हैं। उनकी मतलब जो है ना वो बयान, मैं समझता हूँ बयान है।